بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو، ہم نے یہ موضوع جو شروع کیا ہے فتنوں کا زمانہ اور فتنوں کے احوال کس طرح کے ہوں گے اور کیا ہے فتنے اور ان میں کیا کرنا چاہیے، اس کی یہ دوسری قسط ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مستقبل کے بارے میں جو کچھ یعنی جو قیامت تک آنے والی گویا جو نقشے ہیں، جو مناظر ہیں، جو احوال ہیں، ان کو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے دیکھ کے وہ شخص کچھ بتا رہا ہو۔ اس لیے میں نے پہلی قسط اول کے اخیر میں عرض کیا کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے معجزہ ہے کہ ایک شخص جو نبی امی ہو، کسی کالج میں نہیں پڑھا، کوئی ٹیچر نہیں، کوئی ٹیوشن نہیں، کوئی کہیں کچھ نہیں، پھر ایسی دور تک کی خبریں اور ویسے بالکل ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے بتایا گیا۔ تو بہرحال حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن امت ہیں، پوری امت، اور محسن انسانیت، پوری انسانیت کے محسن۔ جی، اس خیرخواہی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ایسے حالات پیش آئیں گے اور تم ان حالات میں کس طرح سے رہو گے، کیا کرو گے، ساری وضاحتیں فرمائی۔ اسی لیے میں نے اس مضمون کو لیا۔ میں حضرت والا کے یہاں تھا تو ہمارے خاص دوست ہیں دارالعلوم دیوبند کی طالب علمی کی زندگی کے حضرت مولانا شفیق صاحب بستوی، جو ہجرت کر گئے تھے اور اب ادھر ماشاءاللہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ بھی چلاتے ہیں اور بہت سے دینی کام کرتے ہیں، بڑے سلیقے کے سوجھ بوجھ کے اور بہت ذی استعداد عالم ہیں ماشاءاللہ۔ اور مجھ سے کہنے لگے کہ ایک پائلٹ ان کے جاننے والے اور ان کی جو اہلیہ وہ وہاں پڑھاتی ہے یا ان کی شاگردہ وغیرہ، بہرحال تو بتا رہے تھے کہ مجھ سے کہتا تھا کہ مولانا 1400 سال ہو گئے، نماز روزے زکوٰۃ کے احکام تو بتا رہے ہو، یہ جو فتن کی حدیثیں ہیں ان کو امت کے سامنے کب بیان کرو گے؟ اس لیے کہ امت تو ان سے دو چار ہے، اس وقت میں گزر رہی ہے، تو تاکہ ان کو پتہ رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میرے دل کو بات لگی، میں نے کہا بھائی مولانا بہت شاندار بات کہی انہوں نے۔ بہرحال اسی لیے میں نے اس موضوع کو لے لیا اور آپ حضرات کو یہ سب چیزیں میں بتلا رہا ہوں۔ تقریباً 100 کے قریب ایسی چیزیں عرض کروں گا کہ جو فتنوں کا جو زمانہ ہوگا اس میں پوری عمومیت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہوگی، اور گویا جب وہ چیزیں عمومیت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہو تو سمجھ لو کہ وہ دور آ چکا۔ اور بالآخر خلاصہ میں نکال کے یہ کہوں گا کہ 99% گویا ہم اس زمانے میں چل رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات میں، مختلف روایات میں ان سب چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، اور ہمارے اکابر نے اور اسلاف نے عربی زبان میں پھر اردو میں ترجموں میں بہت ساری مختلف قسم کی علامات بیان فرمائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں اس کا خلاصہ ہے کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے ساری چیزیں نہ ہوں۔ اس میں نمبر 1 فرمایا ہے کہ لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگیں گے، کوئی اہتمام نہیں رہے گا، پڑھ لی نہیں پڑھی، اور مطلب نماز پڑھنے والا بے نمازی سب مسلمانوں میں ایسے چلتے پھرتے ہوں گے، کوئی کسی کو خاص کوئی ایسا نہیں لگے گا کہ میں نے اتنا بڑا کام کر لیا۔ جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کا چھوڑنا کفر و ایمان کے درمیان حد فاصل سمجھا جاتا تھا، لیکن عمومی طور پر اس کی عمومیت ہو جائے گی۔ دیکھ لیجیے آپ آج کس طرح سے ہے۔ ابھی میں نے 4 دن پہلے نماز پر بیان کیا تھا کہ ہمارے ہاں کیا حالات ہے۔ مومن کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا، مسلم گھر کا ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں کا ہوگا، لیکن نماز کی کوئی پرواہ نہیں، جمعہ پڑھ لیا، عید پڑھ لی۔ نمبر 2، اسی طرح امانتیں ضائع ہونے لگیں گی، یعنی جس شخص کے پاس امانت رکھو کوئی اہتمام نہیں ہوگا، اس کو بلا تکلف ایسے ہی ضائع کر دے گا، اور اس کی حفاظت کا اور اس کا کوئی خیال نہیں ہوگا، اس میں ایسے خیانت کرے گا۔ اسی طرح سے ایک تیسری علامت یہ ہے کہ سود اس طرح عام ہوگا اور اس طرح لوگ کھائیں گے کہ شاید و باید کوئی سود سے بچے، اگر بچ بھی گیا تو اس کا غبار تو ہر ایک کو چھو کے رہے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سود اور سود کا غبار آج دیکھ لو،
جی جہاں سے آپ کھا رہے ہیں وہ دکان جہاں پہ ہے، وہ ہوٹل جس جگہ سے کپڑا خرید رہے ہیں، وہ فیکٹری جس جگہ وہ ہے، فلا 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 فلا، یعنی آپ نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تیر، پورا ایک سلسلہ ایسا لگے گا کہ جہاں سے جہاں تک چین پوری ہے جس میں آپ لگے ہیں اس کے اندر پورا نظام سارا سود کے ساتھ جاری ہے۔ سوال کیا ہم غبار پہنچے تو مجرم ہونے نہ ہونے یہ تو آپ تفصیلات فتویٰ لکھ کر پوچھئے کہ میں یہ کر رہا ہوں اس میں کس حد تک مجرم ہوں کس حد تک نہیں ہوں، مفتی صاحب پورا بتائیں گے، لیکن یہاں تو مجھے بتانا ہے کہ اس کی عمومیت اس طرح سے ہوگی کہ آپ کتنا بھی بچنا چاہے نہیں بچ سکیں گے، پکڑ لے گا آپ کو، کسی نہ کسی طرح پکڑ لے گا۔ ہائے ہائے، اسی طرح میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جھوٹ اتنا پھیلے گا کہ ایک ہنر اور کمال بن جائے گا، یعنی جو جھوٹ میں جتنی مہارت رکھتا ہے اور پوری مہارت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اس آدمی کو، وہ آدمی کہے گا ارے واہ کیا زبردست آدمی ہے صاحب، یہ بڑا فنکار ہے اور بڑا ہنرمند آدمی ہے، یہ کیفیت ہوگی۔ ایک تو جھوٹ بولا، غلطی ہو گئی، معافی اور اللہ سے توبہ کی اور شرمندہ ہوا، یہ الگ کیفیت ہے۔ ایک ہے جھوٹ بالکل ایسا عام اور حلال اور جائز سمجھ لو اس کو کرنے لگے کہ ایک اپنی عقل مندی سمجھی جا رہی ہو۔ اسی طرح میرے عزیزوں، فتنوں کے دور کے اندر جب یہ جو فتنوں کا دور ہے جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، ذرا سی بات پر مسلمان کا خون بہا ڈالے گا، یعنی یہ جو قتل مومن ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آیا لو تمالأ اہل السماوات والارض، زمین و آسمان والے سارے ایک مومن کے قتل پر اکٹھے ہو جائیں، لاکبہم اللہ فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام سب کو اللہ تعالیٰ اونٹے منہ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اندازہ لگائیے، اور آج ذرا سی بات، پتہ صاف کر دوں گا، راستے سے ہٹا دوں گا، زیادہ اترا مت، زیادہ وہ نہ بن، رات کو بلا لیا ڈاکوؤں کو، ہاں بھائی ذرا یہ کام ہے، آ جاؤ، ان دو کو راستے سے ہٹانا ہے۔ ارے ظالم، موت کے بعد کا پتہ معلوم ہے، حشر ہے، اس کا کیا حشر ہوگا قاتل مومن؟ بہرحال یہاں بات چل رہی ہے، دیکھ لو آپ، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور دنیا بھر میں یوں ہی چٹکیوں میں قتل ہے، اس کو کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح اونچی اونچی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، روایت میں ہے، حدیث جبرائیل میں شروع ہی میں آیا ہے۔ اسی طرح دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، مطلب مسائل غلط بتا دو، فتوے غلط دے دو جی، اور پوری پوری کتابیں مضامین لکھ لو، کیوں؟ آپ کو جاہ یا مال، جاہ بھی دنیا ہے پیارو اور مال بھی دنیا ہے۔ بڑی بڑی مسلم حکومتوں میں جو علماء بیٹھے ہیں اور وہ اپنی جاہ و منصب کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور جو تنخواہیں مل رہی ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، جیسا کہ اس وقت میں حرمین کی سرزمین پہ یہی تو حال ہے۔ تو دین بیچ کے دنیا جمع کریں گے، عام بات ہو جائے گی۔ اگر ہم بنظر غائر مدارس کی، بہت سے مدارس کی اندرونی صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا نقشے ہیں اور کیا صورتحال ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، انہیں لوگ بات بیچارے کہنے لگتے جی یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، یعنی بیان سنیں گے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھیں گے۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب پچھلے سال میں نے بھیجا، جی خواب تھا، وہ کوئی اختیاری چیز تھوڑا ہی ہے کہ حضرت تھانوی قدس سرہ علماء کی مجمع میں ہیں اور جمع فرما کے کہہ رہے علماء تمہیں کیا ہوا، تم اس وقت بے فکر کیوں بیٹھ گئے ہو، امت کی دیکھ بھال کیوں نہیں کر رہے ہو، اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر بہت سو نے تو ماشاءاللہ سنا اور اس سے سبق اور عبرت حاصل کی، لیکن ایک آدھے سے بھی ملے کہ بھئی یہ علماء کے بارے میں ایسا خواب کیوں بھیج دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوبارہ دین بیچ کر دنیا جمع کرنا، چاہے کسی بھی زاویے سے ہو، بیانات کے ذریعے سے مقصد ہی بنا لے کہ مجھے وہ ملنا ہے، 1.5 مہینے 2 مہینے میرا سیزن ہے، اچھا خاصا مجھے جمع کرنا ہے، یہ دین بیچ کے دنیا کمانا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قطع رحمی عام ہو جائے گی، رشتہ داروں سے بدسلوکی عام ہو جائے گی، رشتوں کو توڑنا عام ہو جائے گا، بھائی بھائی میں اور باپ بیٹے میں اور شوہر بیوی میں اور ماں اور اولاد میں اور خاندانوں میں بالکل ایسی بدسلوکی کے معاملات ہوں گے کہ کوئی چیز نہیں ہوگی، ذرا سے کوئی بات ہو گئی فون پر فوراً رشتہ توڑ دیا، انصاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کہاں جائیں کدھر جائیں، کوئی انصاف کرنے والا نظر نہیں آتا، یا تو انصاف کی باتوں کا علم ہی نہیں کیونکہ علم اٹھ گیا، جو دین کا علم تھا وہ علم اٹھ گیا، یا اگر باتوں کا علم ہے جی تو کسی نہ کسی درجے میں فیورزم جسے کہتے ہیں
حمایت قرابت کی وجہ سے یا عہدے کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا تعلقات کی وجہ سے یہ چیز ہوگی تو انصاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح جھوٹ کو سچ، جی جھوٹ سچ بن جائے گا اور سچا آدمی جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ ہو رہا ہے آج کل، جو دیانتدار امانتدار جو صحیح حلیم و بردبار اور جو صحیح لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں، ان پر تو الزامات لگاتے ہیں طرح طرح کے، اور جو اعلیٰ نمبر کا جھوٹ کے جس کی زندگی میں شاید سچ بہت ہی کم ہو وہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم کا لباس پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، اور میرے پیارو اسی طرح روایت میں یہ بھی ہے، سن لینا غور سے، طلاقوں کی بڑی کثرت ہوگی، بہتات ہوگی، خوب طلاقیں دی جائیں گی۔ آج میں یہاں ساؤتھ افریقہ میں رہ کے بات کر رہا ہوں، یہاں کا مجھے علم ہے، اور جو جہاں سن رہا ہے وہاں کا اس کو علم ہوگا، چٹکیوں میں کچھ بھی نہیں سمجھا جا رہا میاں۔ ہاں کتنی طلاق لیے ہوئے گھروں کے اندر بیٹھی ہے، ذرا سی میں تو میں ہوئی تو بجائے اس کے کہ جو ترتیب قرآنی تھی اس ترتیب قرآنی پہ چلتے، فعظوہن پہلے کچھ نصیحت کر لو، واہجروہن فی المضاجع ان کو خوابگاہوں میں الگ چھوڑ دو، واضربوہن ضربا غیر مبرح ہلکی پھلکی پٹائی کر لو، اور پھر اس کے بعد حکم بنا کے بھیج دو، پھر بھی بات نہ بنے تو اب علیحدگی کا نمبر ہے۔ نہیں جی، پہلے ہی نمبر پر طلاق کو سمجھتے گویا میں نے سزا دے دی، اور پھر بیٹھتے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، تو دونوں کو دونوں اپنی اپنی جگہ پر دکھ درد میں اور تکلیف میں، اور جا کے علماء اور مفتیوں سے پوچھتے کوئی حل ہے، میں نے غلطی سے طلاق دے دی۔ بہرحال اسی طرح حدیث شریفہ سے پتہ چلتا ہے کہ اچانک موت بڑی کثرت اس کی ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے کوئی مسئلہ، ایک تو بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کا انتقال ہوا، اور ایک یہ ہے اچھا خاصا صحت مند کھاتا پیتا صبح شام، جی ابھی بیٹھا تھا، ابھی یہ تھا اور وہ تھا، اور بس اچانک سے انتقال ہو گیا۔ ہمارے جاننے والے کا انتقال ہوا کہ دودھ، ابھی وہ رات کو بیٹھے آرام سے اور کہا بھائی ذرا بچوں دودھ لاؤ، کچن میں دودھ لینے گئے، کتنی دیر لگتی ہے دودھ لانے میں، اب دودھ گرم کر کے جیسے لائے تو دیکھا وہ تو چل بھی دیے، چلے گئے، دنیا میں نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو اسی طرح یہ جو خائن لوگ ہیں، خیانت والے لوگ ہیں، جن کو امانت کا پتہ بھی نہیں، جانتے بھی نہیں امانت ہوتی کیا ہے، لوگ ان کو امین سمجھیں گے، اور جو صحیح معنی میں امانت دار، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، جی انہیں کہا جائے گا خائن۔ دیکھ لو ابھی جو طالبان کی حکومت ہے، یعنی اتنے امانت دار کہ اپنی بھوک رکھ کر، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھوکا رکھ کر پبلک کو کھلاؤ اور عوام کو کھلاؤ اور رعایا کو کھلاؤ۔ کیا ہے دنیا کے میڈیا میں، سمجھتے ہیں کہ جیسے بس یہ تو ڈاکہ ڈال دیں گے اور یہ تو اپنے اس کو وہ کر جائیں گے۔ یہی میرے بھائی یہ سب علامات قیامت ہے۔ اگر یہ ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئی دے دی تو کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہے۔ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور اسی طرح سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جی ہاں یہ سب ہے روایت میں۔ اور اسی طرح تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، محفلوں میں، مجلسوں میں، عورتوں مردوں کی جہاں دیکھو۔ اور یہ جو جب سے یہ چلا ہے یہ میڈیا وغیرہ، تو کسی کے بارے میں جو بھی بات ہوئی چلا دی، اب وہ تہمت اس طرح سے عام ہوتی چلی گئی، حالانکہ سچائی سے اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح روایات سے پتہ چلتا ہے، علماء نے لکھا کہ بارش بھی ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ گرمی کی بھی شدت ہوگی۔ لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کے لیے دعائیں کراتے ہیں، اس کے بجائے یہ دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں، دل میں پتہ نہیں کیسے کیسے وساوس اور کیسے کیسے شیطانی خیالات ان کے دلوں میں ہیں، اولاد سے بچتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو خاندانی منصوبہ بندی ہے اور نسل بندی ہے اور یعنی اولاد آئندہ نہ ہو، اس کا جو سلسلہ ہے یہ کس قدر عام ہے پوری دنیا میں اس وقت دیکھ لیجئے۔ ہم دو ہمارے دو کہتے ہیں، ہم دو ہمارے دو، اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ کافروں کا ہو، غیروں کا ہو، غیر مسلموں کا ہو، بے ایمانوں کا ہو، جن کے دلوں میں ایمان نہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو اپنے کو ایمان کہے اور پھر ایسا۔ اسی طرح میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، بڑے جو لوگ ذلیل اور خسیس ہوں گے اور کمینے درجے کے ہوں گے، وہ تو بڑے باعزت بنے بیٹھے ہوں گے، بڑا اعزاز ہوگا، چاروں طرف ان کا اکرام ہوگا، اور جدھر کو چلے تو لوگ استقبال کریں گے، اور جو اصل اس لائق تھے کہ ان کی عزت کی جائے،
جی شریف لوگ اور عزت والے لوگ اور بڑے لوگ جو اصل میں عند اللہ شریف ہے، وہ لوگ جو ہے بظاہر دنیا سے کٹ کر اس طرح الگ تھلگ ہو جائیں گے کہ کوئی خاص مقام لوگوں کی نگاہوں میں نہیں رہے گا، بالآخر انہیں یکسوئی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ بہت ساری علامتیں میں نے عرض کیا کہ سینکڑوں علامتیں میں انشاءاللہ آپ کو اس میں عرض کروں گا جو فتنوں کے دور میں پائی جائیں گی، اور سن کر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آج یہ سب پائی جا رہی ہے۔ پھر انشاءاللہ میں اخیر میں بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے زمانے میں کس طرح رہنے کی ہدایات دی ہے، تفصیل سے انشاءاللہ ایک قسط پوری اسی پر عرض کروں گا، اور یہ زندگی کا لاہ عمل ہوگا ہمارے لیے اس وقت۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور فتنوں کی وجہ سے جو ظلمتیں ہیں، جو اندھیرے ہیں، جو تاریکیاں ہیں اور جو نقصانات ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ فتنوں کے دور میں ہمیں بصیرت اور شرح صدر الاسلام اور ایمانی فراست اور نور ایمانی احسانی اللہ ہمارے قلب میں عطا فرمائے۔ آج کی قسط یہیں ختم، یہ دوسری قسط ہے، انشاءاللہ پھر تیسری، چوتھی، پانچویں۔ وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔